السلام علیکم، میں ہوں کرنل وحید، COO ٹیکنو پراپرٹیز، اور آج میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا اپنے پروگرام انٹرپرینیورز ہنٹ پروگرام کے اوپر۔ آج میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں گے ارسلان صاحب، جو کہ ایک انٹرپرینیورشپ کے اوپر ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایک کوچ بھی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کوچنگ کرائی ہے ادھر ملتان چیمبر آف کامرس میں۔ اس کے علاوہ میری ان سے جو ملاقات ہے وہ DHA کے دنوں کی ہے، جہاں پر یہ بہت زیادہ ہمیں ٹریننگز کراتے رہے ہیں، HR میں بھی اور دوسرے پروگرامز کے اندر بھی۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اپنے پروگرام کے اوپر، جو کہ ہے انٹرپرینیورز ہنٹ پروگرام۔ جی ارسلان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر، تھینک یو۔ ہمارے پروگرام سے تو آپ واقف ہوں گے کہ ایک انٹرپرینیورز ہنٹ کا پروگرام ہم نے ٹیکنو کلپ پلیٹ فارم سے جاری کیا ہوا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ ینگ اسپائرنٹس کے لیے تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا تھا ینگ گریجویٹس کو اور انڈر گریجویٹس کو، جن کی ایج گروپ تھا 22 سے لے کے 28 تک۔ تو اس میں ہمیں رسپانس تو بہت اچھا آیا ہے، لیکن ہم اور زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ہم کیسے ان لوگوں کے تک پہنچ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو اس پروگرام میں انگیج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کرن صاحب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، پرسنلی جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو آئی واز ویری ہیپی، کیونکہ ہمارے پاس ملتان میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے انٹرپرینورشپ کے اوپر بات تو کی اور اپرچونیٹیز بھی تھیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس طرح کی ایک یونیک اپرچونیٹی جو تھی وہ مجھے فرسٹ ٹائم نظر آئی، جہاں پر آپ ایک بزنس آئیڈیا پروموٹ کر کے یا ڈیزائن کر کے آپ ایک بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اٹ از اے فل فلیشڈ اپرچونیٹی فار اے لائف ٹائم، جہاں پر ایک پرسن ایک آئیڈیا پریزنٹ کر کے ایک بزنس پارٹنرشپ کے اندر آ سکتا ہے۔ تو دا پلان اٹ سیلف از اے بیوٹیفل ون۔ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ ریچ کس طرح سے بڑھائی جائے، تو اس میں آپ سے دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایز فار ایز دا اسٹوڈنٹس ان دا یونیورسٹیز آر کنسرنڈ، تو اسٹوڈنٹس آج کل جس طرح اپنے پڑھائی کے انڈیورز میں بزی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جو لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جاب ہنٹنگ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جاب ہنٹنگ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت حالات ٹف ہیں، تھنگز آر چینجنگ۔ تو جب جاب ہنٹنگ کر کے وہ سمجھ لیں کہ ان کو کہیں روٹ نہیں مل رہا ہوگا، تو یہ جو ٹیکنو پراپرٹیز کا ایک یہ جو انٹرپرینورز ہنٹ ہے، اٹ کین سرو ایز اے شائننگ بیکن جو ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنی طرف کہ وہ بزنس اپرچونیٹیز کی طرف جائیں، رادر دین جاب سیکنگ پہ جائیں، وہ اپنا سیلف بزنس انٹروڈیوس کرائیں۔ لیکن اس میں ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنو پراپرٹیز اگر لگائے گا تو پھر آگے پروسیس کیسے چلے گا۔ تو اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وائی ناٹ فوکس آن دوز پیپل ہو آر ورکنگ ہو آر جاب لیس، بٹ وہ ایک سال سے دو سال سے گریجویٹ ہو چکے ہیں پر وہ اپنی جابس ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے جیسے فار انسٹنس اوپن سیمینارز کروائے جا سکتے ہیں یا گروپ گیدرنگز کروائی جا سکتی ہیں، جس طرح آپ کے آفس میں ہی ایک ایسا ڈے منایا جائے جہاں پر اوپن ہاؤس کیا جائے۔ اوپن ہاؤس میں یہ ہے کہ ایوری بڈی کین کم اینڈ پچ دیئر آئیڈیاز، رادر دین یہ کہ ہم کہیں کہ ایک پیپر پہ، کیونکہ جتنا ہم پروسیس کو مشکل کرتے ہیں اتنا زیادہ پریشانی اسٹوڈنٹس کو ہمارے بوجھ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک اوپن ہاؤس رکھ لیا جائے جہاں پر آپ کے پاس 10 کے بیچ آئیں، لوگ اپنے آئیڈیاز پروجیکٹ کریں، تو اس میں سے کئی سارے آئیڈیاز تو بالکل سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن کچھ آئیڈیاز ایسے ہوں گے ود دا رائٹ کائنڈ آف کوچنگ وہ بڑے افیکٹو ثابت ہوں گے اور ان دا لانگر رن ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور ٹیکنو پراپرٹیز کے لیے بھی بینیفیشیل۔ آپ نے بہت اچھی سجیشن دی، اور میں بھی اس ڈیفیکلٹی کو سمجھ سکتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جو جاب سیکرز ہیں انہی کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹرپرینیورز میں، اور اس کے لیے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگوں کو انوائٹ کریں یہاں پر، اور ان کو جو ہے وہ ہم ایکسپلین کریں اور ان سے آئیڈیاز لیں۔ مے بی وہ ہم سے اس طرح سے ای میل کے ذریعے آئیڈیا شیئر نہ کر پا رہے ہوں، ہو سکتا ہے فزیکل پریزنس میں وہ زیادہ کر سکیں۔
تو کوئی ایسی ٹپس آپ کے پاس ہوں گی کہ جب ہم ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو ان کی یہ شائنس کو ہم بریک کر سکیں اور ان کو ہم انکریج کر سکیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, فریلی شیئر کر سکیں؟ بالکل سر. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انٹرپرینورز سامنے اسی لیے نہیں آتے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری شاید کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے, یا ہم جو آئیڈیا پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں ہماری کوالیفیکیشن سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو اکثر یہ بات میں آن اسکرین کہنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ اپنے دماغ سے کامیاب ہوتا ہے. ڈگری از جسٹ اے ناکنگ پوائنٹ ایٹ دا ڈور, اٹ اونلی اوپنز یو سرٹن گیٹس. لیکن اگر آپ انٹرپرینور ہیں تو آپ کے پاس جو مرضی کوالیفیکیشن ہو, اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, اگر آپ کے پاس اس کو ایکسپلین کرنے کی طاقت موجود ہے تو آپ اس کو آ کے پریزنٹ کریں. اور دوسری بات, انگریزی کے تعصب میں نہ رہیں. یہ لفظ انٹرپرینورشپ چونکہ انگریزی کا لفظ ہے اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انگریزی ہی میں ہی بات کرنی پڑے گی. ہمیں ہر زبان میں لوگوں کو ہم ہر زبان میں لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ آئیں, اردو میں بات کریں لیکن بات کریں, کیونکہ اصل چیز ہے ہمارے ملک کو اس وقت انٹرپرینورز کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نوکریاں کریٹ کریں باقی لوگوں کے لیے. کیونکہ ایک بات وہ بڑی کلیئر ہے, بڑی واضح ہے کہ ہر انسان انٹرپرینور نہیں بن سکتا, لیکن جو بن سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. میرا نہیں خیال کہ میرے بھی ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اردو میں ہم اس کو کیا کہیں گے, جیسے اسٹارٹ اپس ہم کہہ لیتے ہیں, ہم انٹرپرینور کہہ لیتے ہیں, تو اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ نیا کاروبار شروع کرنے والا. اس کو ہم کہیں گے ذمہ دار شخص. اچھا, کیونکہ دیکھیے انٹرپرینور کی صحیح ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ جو پرسن کاروبار کر رہا ہو, لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو ذمہ دار ہوگا. ذمہ دار وہ نہیں جس کی زمینیں ہیں, یہ ذمہ دار ہے, رسپانسبل پرسن. کیونکہ رسپانسبل پرسن ہی ایک انٹرپرینور بن سکتا ہے, ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو یہاں پر جو آپ کی بات تھی اس کو میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے اس وقت جو ینگسٹرز ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ شائے آف نہ کریں, وہ سامنے بڑھ کر آئیں اور اپنے آئیڈیاز کو پروموٹ کریں. اس کے کچھ سٹیپس ہیں. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس کو دیکھیے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ لوگ آپ کے پاس سب سے زیادہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکنو پراپرٹیز نے یہ جو انٹرپرینورز ہنٹ ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے, اس میں آپ کو ایک کیفے ڈیولپ کرنے کا پروجیکٹ آپ بزنس پلان بنا سکتے ہیں. اب فار انسٹنس آپ کے پاس بہت شروع سے بہت ارلی ایج سے آپ کے دوست آتے رہے, یا پھر ہم نے کوئی ویڈنگ کروانی ہے, کوئی ایونٹ کروانا ہے, تو ایستھیٹکس آپ بتائیں. اگر آپ کی ایونٹ آرگنائزنگ سکل ہیں یا کوکنگ سکلز ہیں یا ایستھیٹک سینس اوور آل موجود ہے, تو میرا خیال سے کہ آپ اس کائنڈ آف بزنس کے لیے پرفیکٹ مکس ہیں, پرفیکٹ بلینڈ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ سب سے پہلے آپ کے پاس کس چیز کے لیے سب سے زیادہ آتے ہیں. تو بزنس پلان وہی ہوتا ہے جو آپ کی انیٹ یعنی اندرونی پراپرٹیز کو, اپنی اندرونی سکلز کو اجاگر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کا پلان بنائیں کہ آپ کو کتنے پیسے اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے. دیکھیے کئی دفعہ ہم ڈرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہوئے. میں اسٹارٹ اپ سے اکثر ملتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں, یار تم پیسوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پیسے مانگنا, پیسوں کے بارے میں بات کرنا برا نہیں ہے, کیونکہ کاروبار ہے ہی, بزنس از این ایکٹیویٹی ڈن ٹو جنریٹ پروفٹ. پیسہ کمانے کے لیے ہی کاروبار کیا جاتا ہے. تو پیسے کا ذکر ضرور کیجئے. آپ اپنے ایک پلان میں بتائیے کہ آپ کو اس طرح کا کاروبار, دیکھیے کاروبار کتنا بھی وسیع, کتنا بھی بڑا ہو, اس کی ایک قیمت کا اندازہ لگانا ضروری ہے. آپ حساب لگائیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, مثال کے طور پہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ بزنس کے لیے چاہیے, تو آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ جیب میں ہونا ضروری ہے. اب جیب اپنی ہو یا دوسرے کی, یہ آپ کے انٹیلیجنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں, اس میں آدھی جیب تو ہم شیئر کرنے کو تیار ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اپنے آئیڈیا میں کہ وی آر یور پارٹنر اپ ٹو 50%, تو آدھی جیب تو ہم اپنی آفر کر رہے ہیں اس کاروبار کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ انٹرپرینور بننے کے لیے جو ہمارے اسپائرنٹ ہوں گے, ان کا کوئی خاص ایٹیچیوڈ چاہیے یا ان کے اندر کوئی خاص سگنل ہونا چاہیے, کوئی اسٹنکٹ ہونی چاہیے ان کے اندر,
کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہوں؟ کل صاحب ایک کتاب ہے دا 5 میجر پیسز ٹو دا لائف پزل، یہ جم رون کی کتاب ہے. اس میں جم رون کہتا ہے کہ 5 سکلز ہیں زندگی کے جو سیکھ جائے انسان تو اس کی زندگی کی پزل سالو ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے فلسفی ڈیولپ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرپرینور وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی فلسفی موجود ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف ڈسپلنڈ ہوتا ہے. جتنا زیادہ ایک پرسن ڈسپلنڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی لائف جو ہے وہ ایک پیٹرن کے اوپر ڈیولپ ہونے شروع ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایگزیکیوشن کی طرف کام کرتا ہو، صرف سوچوں وچاروں میں نہ رہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے تھنکرز ہیں، ہم پر ڈوئرز کی کمی ہے. ڈوئر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے رکھتا ہے، بیکاز ڈسپلنڈ پرسن ہی میتھڈس کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایکشن سے رزلٹ لے سکتا ہے. ایک انٹرپرینور کے لیے یہ اسکل بہت ضروری ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو اسکل ضروری ہے وہ ہے سیلف رسپانسبلٹی، وہ خود کی ذمہ داری لینا جانتا ہو. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو. دیکھیے اگر ایک انسان کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ دوسروں پہ الزام دے تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا پرسن نہیں ہوگا. ایک انٹرپرینور وہ ہے جو اون کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ 5 خوبیاں میں سمجھتا ہوں جس میں بھی ہے، اور کئی لوگوں میں ہوتی ہیں. فلسفی، میں چائے پینے جاتے ہیں کسی جگہ پر، جیسے آپ کا کیفے جب بن جائے گا تو وہاں کیفے میں بھی کئی ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے بڑے فلاسفرز ہوتے ہیں. تو فلاسفرز ہمارے پاس بہت سارے ہیں. آل دے نیڈ از ٹو ڈسپلن دیئر لائفز. تو سر وہاں سے یہ انٹرپرینورشپ اسٹیبلش ہوتا ہے. سر لیکن میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے، یہ ٹیکنو ایسوسیٹس جو ابھی انٹرپرینورز ہنٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب لیٹ سے کہ آپ کو ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا مل جاتا ہے، آپ اس بزنس آئیڈیا کو پھر کس طرح سے نیکسٹ لیول کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ یہ ایک نا چھوٹے پیمانے پہ ہم اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ینگ اسپائرنٹ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں، وہ ہمارے پارٹنر بنیں، کیفے کا ایک بزنس یہاں پر سٹارٹ کریں جو ہمارا ہائی پوائنٹ کمرشل ہے وہاں پر. اور جب اس کو سکسیس ہوتی ہے تو وہ ہمارے پارٹنر رہیں، اور وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے اس کو ایکسپینڈ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بزنس کو ایک برانڈ بنائیں، اور پھر اس کے بعد اس برانڈ کو لے کے چلیں اور اس کو فرینچائز میں کنورٹ کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ آنے والے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر بھی ہم بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرامز جو ہیں وہ انٹرپرینیورشپ کے وہ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. ہم یوتھ کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس میں ہمیں بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ایک تو ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پوری ہو رہی ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو کچھ ان ریٹرن دے رہے ہیں. جب ہم بزنس کر رہے ہیں تو سوسائٹی سے بزنس لے رہے ہیں، بٹ اس کے ریٹرن میں ہم سوسائٹی کو بھی کچھ دے رہے ہیں. تو یوتھ کی طرف ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. تو ویورز، آج کی ڈسکشن میں ہم نے ایکسپرٹ سے جو پوچھا انہوں نے بتایا کہ انٹرپرینور جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، اپنے دماغ سے ہوتا ہے، نہ کہ وہ اس کے لیے کوئی اس کو خاص کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لائف میں ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، اس میں کریج ہونی چاہیے کچھ کرنے کی. ہمیں ڈوئنگ لوگ چاہیے، ہمیں زیادہ جو ہیں فلاسفر لوگ نہیں چاہیے. ہاں، لائف میں فلاسفی ہونی چاہیے، بٹ یہ فلاسفی جو ہے وہ باتوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کے آگے پھر ایکشن بھی ہونا چاہیے. ارسلان صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے ڈسکشن کر کے، اور مجھے امید ہے کہ ویورز کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور آئندہ بھی آپ سے ڈسکشنز جو ہیں وہ ہماری جاری رہیں گی. اور جیسے جیسے ہم اس پروگرام کو ایکسپینڈ کریں گے، اور یہ جیسے آپ نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ یوتھ کو اپنے پاس پیکٹس میں بلائیں، ان سے ڈسکشنز کریں، تو ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ آپ کو اس میں انوالو کریں، آپ کی ایکسپرٹیز اس میں حاصل کریں، اور یوتھ کے ساتھ ان کو جب انگیج کریں تو ایکسپرٹ اوپینین ان کو ہم دیں. ویورز، میرا خیال ہے کہ آج کی اس سحر حاصل گفتگو سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. یہاں تک آج کے لیے، اور مجھے اور ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.